اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں بارہا ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا، آگاہ کر دیا کہ شیطان اپنے راستے کو بہت خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرے گا، تمہارے غلط اعمال کو کیا کرے گا، تمہارے لیے بہت خوشنما بنا دے گا. یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے نام پر لوگوں نے جب اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، اللہ کی غلامی کا قلادہ گلے سے نکالا کہ آزادی چاہیے ہم کو، آزادی فکر ہونی چاہیے، یعنی سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ واقعی آزاد ہیں؟ اللہ کے دین سے آزاد ہو کر لوگ کس کے غلام بنے؟ اپنے نفس کے، خواہشات کے، شیطان کے. ابن القیم کا ایک شعر ہے عربی میں بہت خوبصورت، ہربو، وہ بھاگ نکلے، ہربو من الرق الذی خلقوا لہ، لوگ اس کی غلامی سے بھاگے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا. ہمیں تو پیدا ہی اللہ کی غلامی کے لیے کیا گیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے. وَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، لہٰذا وہ آزمائش میں پڑ گئے نفس اور شیطان کی غلامی کے. تو جو شخص اللہ کی اطاعت سے بھاگتا ہے وہ کس گھاٹی میں جا پھنستا ہے؟ شیطان کی، اور اپنے نفس کے شر میں پھنس جاتا ہے. مثلاً چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیے. صبح کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں، آپ نماز پڑھیں. دل کیا چاہتا ہے؟ سوئے رہیں. اب ایک طریقہ ہے زندگی کا صبح کا وقت سو کے گزارنا، اور دوسرا طریقہ ہے صبح کا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا. ان دونوں میں سے خوبصورت فطرت کے مطابق طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ ساری کائنات جاگ اٹھتی، پرند چرند ہر چیز اٹھ جاتی، کیونکہ اٹھنے کا وقت ہے. انسان کا جسم بھی اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے اور ہم زبردستی اس کو سلا رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر ہی بگاڑ پیدا کر لیا. اسی طرح دین ہمارا کیا چاہتا ہے کہ نکاح کے بغیر کوئی عورت کسی مرد یا مرد کسی عورت سے تعلق نہ رکھے، نکاح کے ساتھ ہی یہ تعلق ہو. اب لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ بیکورڈنس اور مصیبت اور ویڈ لاک اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا اس کو، کہ یہ تو بندھنے پھنسنے والی بات ہے. نتیجہ کیا ہوا جب انہوں نے یہ لاک کھول دیا؟ کیا فساد اور کیا خرابی آ گئی جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، تصور سے زیادہ. تو اس لیے بات تو دعا کی ہو رہی تھی. اور ویسے بھی روزہ اور دعا کا ایک خاص کنیکشن بھی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، دل میں ایک خاص تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ کی یاد بھی زیادہ ہوتی، پھر دعا مانگنے کو دل بھی چاہتا ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت قبول بھی ہوتی ہے دعا. تو وہ ساری ایک پاکیزگی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، باڈی کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی بھی، کیونکہ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، جھوٹ اور چغلی اور یہ سب خرابیاں بھی چھوڑنی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اب کیا ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی دعا بھی قرب کا ذریعہ ہے، روزہ بھی قرب کا ذریعہ، قریب ہوتا ہے. جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنے قریب کرنے کے لیے کیا حکم دیتا ہے کہ دیکھو تم میری اطاعت کرتے رہنا اور مجھ پر اعتماد رکھنا اور بے صبری کے ساتھ غلط رستوں کو اختیار نہیں کرنا. کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں مشکل پیش آتی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا شوہر میری ضرورت نہیں پوری کرتا، لہٰذا کیا میرا کوئی حق نہیں، میں کسی حرام طریقے سے پوری کر لوں. شوہر کہتے ہیں میری بیوی میرے قابل نہیں ہے، لہٰذا میں کوئی حرام رستہ اختیار کر لوں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. کیا کرو؟ اللہ کی حدود کے اندر رہو، صبر سے کام لو، اور اللہ پر اعتماد کرو کہ اگر تمہیں اس نے روکا ہے حرام رستوں پہ جانے سے جس میں تمہارا فائدہ ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو میں نے کہا ہے ویسا ہی کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ آ جائے، رشد پا جائیں، حسن تصرف ہو ان کے اندر. بہت خوبصورت شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ساری غلامیوں سے نجات ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حجاب کیوں کیا ہوا آپ نے، کیوں سر ڈھانکا ہوا؟ بھی اللہ کا حکم کس سے ختم؟ اللہ کی غلامی ہے، آگے بات ہی ختم. وہ کہے یہ گرمی ہے، یہ اپریشن کی علامت ہے، فلاں ہے، فلاں، جو مرضی کو کہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ بس اللہ کا حکم ہے، بات ختم. جب ہم نے سبمٹ کر لیا، جب رب نے کہا جھک جو، ہم جھک گئے، بس بات ختم. آگے اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اور کیا نہیں،
ان جھگڑوں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے دور میں چونکہ ہم نے اللہ کا حکم ماننے میں مشکل سمجھی، لہٰذا کیا ہوتا ہے ہر حکم کے پیچھے ہم اس کی وجوہات ڈھونڈ رہے تھے، یہ فائدے ہیں، یہ ہے، اور پھر جب تک وہ فائدوں کی لسٹ سامنے نہیں آئے عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ سمعنا اطعنا، ہم نے سن لیا، مان گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کرو، وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہم جواب دے رہے، ہم کر رہے ہیں، یس لبیک، آ رہے ہیں یا رب، جیسے آپ نے کہا ہم کریں گے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بالکل پورا اعتماد اور بھروسہ، آپ ہمیں کوئی غلط کام کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے کہ جس میں ہماری کوئی خرابی اور نقصان ہو۔ تو جو شخص اس طریقے پہ زندگی گزارتا ہے وہ شخص اللہ کے قریب ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اس پر اعتماد اور یقین ضروری ہے ہر چیز میں، تو مقربین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔